بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بہادر انسان کی ہسٹری بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے بارے میں اگر کہا جائے وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بہادر جنگجو تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ انسان کتنا بہادر تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہادری کی وجہ سے ہی اس انسان کا نام شیر خدا رکھا گیا تھا، جس کا مطلب خدا کا شیر۔ اس انسان نے مسلمانوں کی طرف سے اکیلے ہی وہ کردار ادا کیا تھا کہ وہ کردار کئی لوگ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جس جنگ میں بھی دوسری فوج کو یہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہادر جنگجو موجود ہے تو ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ دوستو، میں بات کر رہی ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ نہ صرف بہادر انسان تھے بلکہ حد سے زیادہ علم رکھنے والے انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد جب لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت علی کی پیدائش 599 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ رشتے میں پیغمبر اسلام کے نہ صرف چچا زاد بھائی یعنی چچا کے لڑکے تھے بلکہ بعد میں داماد بھی بن گئے تھے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی حضرت علی سے کروا دیا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے والا قبیلہ اور حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی بھی ان لوگوں میں کی جاتی ہے کہ جنہیں اسلام مذہب سب سے پہلے اپنایا تھا۔ ناظرین، اسلام اپنانے کے وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حضرت علی نے بچپن سے ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، جو اس دور میں حد سے زیادہ بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دور میں اتنے کم عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا تھا۔ اس عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑ سواری تیر اندازی بھی سیکھ لی تھی، جو آگے چل کر نہ صرف ان کی پہچان بن گئی تھی بلکہ دوسروں سے انہیں الگ بھی بناتی تھی۔ 53 سال کی عمر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا تو فیصلے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مدینے میں صرف 2 سال بعد ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک گھوڑا، ایک زرہ موجود تھی۔ حضرت علی نے وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دی تھی، جن کی گنتی اس دور کے سب سے امیر مسلمانوں میں کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ حضرت علی سے 480 درہم میں خریدی تھی اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی کہ یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 480 درہم سے نہ صرف گھر کا سامان خریدا بلکہ پیسے بھی بچائے، ساتھ ہی ساتھ ان پیسوں یعنی مدینہ کے لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ہی اسی سال مسلمانوں کی ہسٹری کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی اور اس جنگ کو آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس جیت میں اگر کسی نے زیادہ کردار ادا کیا تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ادا کیا تھا۔ اسی جنگ میں ہی ابو جہل نام کا سردار بھی قتل ہوا تھا، جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑیں اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ سبھی جنگوں میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ لیکن حضرت علی کو ہسٹری میں اس جنگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ جنگ بدر ہے، جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ ناظرین، ہوا یہ یعنی عرب کے علاقے خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں نے خیبر کے علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح کیے گئے تھے، لیکن کموس نام کا قلعہ
جو سب سے مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں ناکام نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فوج کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کل میں فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، اور انسان کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان کافی خوش ہوئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ اگلی صبح ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حضرت علی کو ہی بلایا جائے۔ حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور یقیناً بالکل ایسا ہو جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر اس مرہد کے نام کے پہلوان کو بھی ہرایا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انسان اسے لڑنے سے پہلے ہی ہار مانتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس خیبر قلعے دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 لوگ مل کر کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر میں ہی رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر ان لوگوں نے دوبارہ مدینے پر حملے کا پلان بنایا تو خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، کیونکہ خیبر پر چڑھائی کرنے کا اصل وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا اور قبر مبارک میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اتارا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم پہلو پر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ ویسے تو 4 سے 5 سال تک ہی رہی تھی، لیکن یہ دور اتنی مشکلات اور پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت علی کی جگہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا، کیونکہ حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، کیونکہ وہ براہ راست مسلمانوں سے لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کھوکھلا کر دیتے تھے، اور انہیں تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہسٹری پہلا سول وار ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھی تھی، اور ایسا ایک بار نہیں 2 بار ہوا تھا جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوتے تھے، اور یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا تھا کہ اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کی فوج سے میں بغاوتیں کروایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سول وار کو صلح کے ذریعے ختم کیا تھا، لیکن ہسٹوریکل کہیں نہ کہیں سے حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی اہلکار دوسری فوج کے مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جو پہلے جنگوں میں ہوا کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ اس فوجی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے کہ جو لڑنے سے انکار کرے گا۔ سول وار ختم ہونے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا، اور دشمن کے طرف سازشیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان سازشوں آگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی
کہ آخر کار ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان پر ایک زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہوا تو تم بھی اس قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ شریعت کا یہی حکم ہے۔ اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی ہے کہ میں انہیں معاف کروں یا سزا دوں۔ ناظرین، اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، اور خوش قسمتی سے وہ دونوں بچ گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔